سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الغادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبح سویرے اٹھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں سلام کو عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اور رات کو نماز پڑھیں اگرچہ لوگ سو رہے ہوں. اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. تو ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلیٰ مقام کسے نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مقامات کا مستحق وہ ہوگا جو کھانا کھلائے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا اور رات کی نماز پڑھے گا، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرے گا. ناظرین کرام، آج ہم اس مقدس جماعت کے ایک فرد فرید کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، جن کو یہ ڈگری دے دی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے. اور قرآن حکیم میں ان کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے امتحان ان کا لے لیا ہے اور یہ کامیاب ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ تھے جن پہ تاریخ اسلام جو ہے اس کو ناز ہے. اور دنیا میں وہی قومیں سرفراز ہوتی ہیں اور وہی قومیں دنیا میں عزت اور وقار حاصل کرتی ہیں جو اپنے اسلاف کے کارناموں کو اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں. اسی لیے علامہ نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اور ایک بات بڑی زبردست کہی کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. وہ ایسے لوگ تھے فقیری میں جنہوں نے بادشاہی کی، کیسر و کسریٰ جن کے نام سے لرزہ براندام تھے، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ آنے والی نسلوں کے لیے میرا ہر صحابی جو ہے وہ آسمان رشد و ہدایت کا ستارہ ہے اور ستارے کا کام راہ دکھانا ہے. اسی طرح پھر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت کائنات، رحمت کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، ان کو میرے بعد تنقید کا ہدف نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان کو اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے. تو یہ صحابہ کرام کی جماعت پاک جماعت، پاک نفوس قدسیہ کی وہ جماعت تھی جن کے صدقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والے جہاد میں لوگ جو ہیں وہ فتح حاصل کریں گے ان کے تصدق سے. یہ ان کی یہ برکات ہیں. آج انہی میں سے ایک بدری صحابی مہاجر مدینہ حضرت ابو مرثد کناز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، ان کا جذبہ جہاد
کون سا جہاد کا میدان تھا جس میں وہ شامل نہیں ہوئے؟ ہر جگہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسے ایسے مار کے انہوں نے سر کیے. وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. یہ بخاری شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب کوئی جماعت جہاد کرے گی تو لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی رسول اللہ کا صحابی ہے؟ جواب ملے گا ہاں ہے. پھر اس صحابی کی برکت سے ان کو فتح حاصل ہوگی. پھر ایک زمانہ آئے گا جب لوگ جہاد کریں گے تو کہیں گے کہ کیا تم میں کوئی صحابی کا صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں. پھر انہیں فتح دی جائے گی. پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کریں گے تو پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی کے صحابی کا صحابی ہے؟ جواب اس بات میں ملے گا اللہ تعالیٰ اس کی شرکت کی برکت سے مجاہدوں کو فتح دے گا. یہ ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی خیر الناس قرنی، یہ جو میرے ساتھی میرے صحابہ ہیں یہ بہترین لوگ ہیں. میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ محمد احمد برکاتی سے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو جن کو خود منتخب فرمایا اور نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرماتے ہوئے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دائرہ ایمان کے اندر داخلے کا شرف عطا فرما کے درجہ صحابیت عطا کیا. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حسن انتخاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن ہستیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو دنیا میں عام کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جگہ بجگہ ان کی تائید میں، ان کی تحسین میں اور ان کے اخروی مراتب کے معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کا نزول فرمایا. کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حق اور سچ والے مومن ہیں. کہیں فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کہیں فرماتا ہے اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت والے ہیں. اور کہیں پھر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اپنی رضا کا اعلان کرتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے. انہی ہستیوں میں سے خصوصاً وہ لوگ جن کو ہجرت سے پہلے اسلام کا شرف حاصل ہوا، وہ تقریباً تمام کے تمام کسی نہ کسی رنگ میں جسمانی آزمائش کے اندر بھی مبتلا ہوئے اور ان کے اوپر عرصہ حیات مالی طور پر بھی تنگ کیا گیا، ہر طرح سے ان کو آزمائش پہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حنیف جب آگے بڑھا ہے، آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اکثر جتنے بھی سرایا اور غزوات ہوئے ہیں ان میں وہی لوگ جو ہجرت سے پہلے اس عشق مصطفیٰ کی بھٹی کے اندر کندن بن چکے تھے وہی قیادت کرتے رہے ہیں. اور آپ کے وصال باکمال کے بعد بھی جو خلافت راشدہ کے ادوار گزرے ہیں ان کے اندر بھی وہی لوگ سالاری کرتے رہے ہیں. اور صحابہ میں بھی جو فرسٹ کیٹیگری آتی ہے جی انہی کا نام ہے علم و فضل اور جن کی شان ہے یہ ان میں شامل ہے. تو آج اس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں. وہ 3 شخصیات ہیں خصوصیت سے. ایک تو وہ ہیں جو والد محترم ہیں اور یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کو ابو مرثد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نام ان کا کناز بن حسین بن نصر بن یربو. یہ والد محترم ہیں، ان کو درجہ صحابیت حاصل ہوا. ان کے بیٹے ہیں مرثد، ان کو بھی درجہ صحابیت حاصل ہوا. اور ان کے بیٹے ہیں انیس، ان کو بھی درجہ صحابیت حاصل ہوا. 3 نسلیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ صحابیت پر فائز ہوئی ہیں. تو یہاں پر یہ ہوا کہ یہ قبل از اسلام بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے. تو جیسے ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو ان کے بعد فوراً ہی حضرت ابو مرثد نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ کے بیٹوں نے اور آپ کے تمام جو خاندان تھا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک 66 برس ہے اور آپ کا وصال 12 ہجری میں دور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ہے. اور ان کو جو وصف ہے وہ ایک تو سب سے بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب چچا کے ساتھ مسلسل رفاقت کا. اور وہ شرف ایسا بھی ہے کہ ہجرت میں بھی یہ ان کے ساتھ تھے. اچھا، سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ ہجرت کی ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو مرثد نے بھی ہجرت کی، ان کے بیٹے حضرت مرثد نے بھی ہجرت کی. اور یہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو یہ سب کے سب ایک ہی گھر میں حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں مہمان بنے اور انہی کے ہاں یہ ایک عرصہ تک رہتے رہے.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سعیدی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ میری امت کے لیے امان کا درجہ ہے ان کا. یہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست سرچشمہ رشد و ہدایت سے علوم معرفت جو تھے اس کے سمندر پی گئے یہ اور اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے کسی کا تعلق نہیں ہوگا تو اس کو حقیقی نہ علم ملے گا نہ معرفت ملے گی، نہ ہدایت ملے گی، نہ ہدایت ملے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ ہدایت تو پہلی شرط ہے نا، وہ ملے گی تو علم معرفت ملے گا نا بعد میں. ایسے ہی ہے. میں عرض کرتا ہوں 2 باتیں اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، مطلع القمرین میں فرماتے ہیں کہ ہر محب کی یہ تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے اور وہ کسی صورت یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کے گرد ایسے لوگوں کا گروہ ہو واہ واہ جو اس محبوب کو ایذا پہنچانا چاہتا ہو اور ان کے اس کی دل میں بارگاہ کے آداب نہ جانتے ہو جو، اور ان کسی کے دل میں نفاق پایا جائے. اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے ہر محب کی کہ اس کے محبوب کے جو حواری ہیں وہ مخلص ہوں اور اس کی خیر چاہنے والے ہوں. میں نے ایک عارف کا قول پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی نا تو اپنی محبت میں سب سے زیادہ مشتاق دل جو ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اسے چنا. اور پھر اس کے بعد جب مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی تو پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو شوق کے اس بلند مقام پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چن لیا. صحیح. اور اس حوالے سے میں اگلی جب ٹرن آئے گی تو میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ہے وہ بھی عرض کروں گا. فی الحال میں حضرت ابو مرثد کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. حضرت ابو مرثد جو ہے وہ کبار صحابہ میں سے ہیں. ان سے احادیث مبارکہ بھی روایات ہیں اور وہ 2 احادیث مبارکہ جو ہمارے عمل سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور موجودہ حالت میں اللہ کے ساتھ جڑنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. ایک تو حدیث پاک ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا علیہا. یہ روایت آپ سے مروی ہے کہ قبروں کے اوپر نہ بیٹھو اور ان کو سامنے رکھ کر ٹیک بھی نہ لگا اور نماز نہ پڑھو ان کے اوپر، یعنی سجدے کے اس سے منع کیا گیا. دوسری حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک آپ نے حضرت حمزہ سے روایت کی ہے اور حضرت حمزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے اسالک بسمک العظم و رضوانک الاکبر، کہ یا اللہ میں بالکل میں تیرے اسم اعظم سے کس واسطے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری وہ رضوان، تیری وہ رضا جو سب سے بڑی ہے اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں. اچھا کہتے ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ ایک حدیث ہے جو ان سے جی اسی طرح کی بات ہے. اور دوسرا بالکل اسی طرح دوسرا یہ کہ یہ ان کو ایک شرف حاصل ہوا. اس شرف کی 2 جہتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جھنڈا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا، ایک روایت کے مطابق ایک سریے پر بھیجا تھا، تو اس جھنڈے کے علم بردار جو ہے وہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ تھے. اور دوسرا ان کو یہ شرف ہے اس کے ساتھ دوسری جہت یہ ہے کہ جب حضرت حاتم بن ابی بلتع نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، انہیں پتہ تھا جو اللہ کے محبوب پر وحی اتری ہے فتح ہونی ہے، تو بچوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک عورت کو پیغام بھیجا تھا. تو اس عورت کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ جو شخصیت بھیجی گئی تھی ان میں حضرت ابو مرثد غنوی بھی تھے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس لیول کا تھا اور کس قسم کے، اور یہی وہ ڈیوٹی تھی. دیکھیں ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ان کے جو پوتے ہیں ان کو اوتاس کے مقام پر غزوہ حنین میں جو انٹیلیجنس کی سروسز ہیں وہ دی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ڈیوٹی انہوں نے سر انجام دی. سبحان اللہ. یعنی نسل در نسل یہ سلسلہ چلا. اور مکہ سے جو قیدی لانے ہوتے تھے مدینہ طیبہ اس میں حضرت ابو مرثد کے بیٹے ہیں. نہیں وہ جو چھڑا کے لانے ہوتے تھے یہ بھی ذہن میں، یہ نہیں کہ قیدی لانے تھے. ابھی اسلامی حکومت قائم ہوئی ایسے ہی ہے، جو مسلمان وہاں پہ قید ہوتے تھے یہ کمانڈو تھے، کمانڈو ایکشن میں باہر بالکل ایسے، اور طاقتور تھے. حضرت مرثد کہتے ہیں قوی الجثہ تھے اور طاقتور تھے، ان کے سامنے کسی کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا. اچھا جی شاہ صاحب، انہوں نے حضرت حاتم بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا ہے. وہاں سے ایک بات بڑی دلچسپ پتہ چلتی ہے کہ بدری صحابہ کی کیا شان ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین. قرآن عزیز نے بدری صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے پہلے ہی ایک ارشاد فرما دیا
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کا علم ازلی ابدی ہے. جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے رب تعالیٰ پہلے سے اس کو جانتا ہے، اور وہ سارا معاملہ رب العالمین جل و علا کے علم میں ہوتے ہوئے رب تعالیٰ جب ارشاد فرماتا ہے تو وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے فرمایا تھا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار ہے اور ان کے لیے نصیر ہے، ان کی مدد فرمانے والا ہے. ٹھیک. میں ایک جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنن ابی داود سے، اور ہے بھی ایک صحابی کا. خاص تناظر میں دیکھیں تو وہ انہوں نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے کہا تھا، لیکن سب صحابہ اس میں شامل ہیں. حضرت سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے ایک خاص واقعہ کے پیش نظر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا اگر کسی شخص کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر ملے اور وہ اپنی اس ساری عمر میں اعمال صالحہ بجا لائے، لمحہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے، تو اس کے باوجود اس کے ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور غبار آلود چہرے کے ساتھ جس شخص نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے اس کا ایک لمحہ ایک طرف. اللہ. اس لیے تم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کسی کے برابری نہ کروایا کرو. اب وہ اس میں وصف غبار آلود چہرے کے ساتھ، یعنی ان کی ظاہری حالت کو نہ دیکھنا کیسی ہے کیسی نہیں ہے، بلکہ تم ان کا یہ وصف دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے انہیں زمانہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر فرمایا ہے. صحابیت کا یہ مقام صحابیت پر ہیں. حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑی بات جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عام آدمی کو اگر دیکھیں، اولیاء کے لیے نہیں، عام آدمی کو اگر دیکھیں تو اس کو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، اس کی دلی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو عمل صالح میں کہیں کوئی چھوٹ مل جائے، کوئی رعایت مل جائے، کہیں اس کے لیے کہہ دیا جائے کہ چلو نہیں بھی کرو گے تمہارا گزارا ہو جائے گا. لیکن اولیاء کرام تو جو چیزیں فرض ہیں ان کے علاوہ نوافل میں بھی بہت زیادہ کثرت کرتے ہیں. اولیاء کی طبیعت اور ہوتی ہے. حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فریضہ سر انجام دیا، اور وہ یہ تھا، آپ ایک غزوہ میں تھے اور ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اطراف میں نگاہ رکھنی ہے. یہ جس وقت صبح فجر کی نماز کے بعد واپس آئے تو آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا ابو مرثد کیا تم نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کی ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے ڈیوٹی میں کمی کوئی نہیں کی، صرف قضائے حاجت کے لیے اگر کوئی وقت میں نے الگ کیا ہے تو وہ ہوا، مگر نہ میں اپنی ڈیوٹی پر موجود رہا ہوں. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کے سر انجام دینے پر ان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا لا تبالی ان لا تفعل بعد هذا، فرمایا ابو مرثد آج کے بعد تجھے کوئی شے نقصان نہیں دے گی، تو کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی تو جنتی. واہ واہ واہ. یعنی تو عمل نہ بھی کرے. اب یہ عمل میرے آیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس بشارت کے پیش نظر عمل چھوڑ دیا تھا، بلکہ اور زیادہ کیا ہوگا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی کے پیش نظر ان کو جو شرف عطا فرمایا ہے، ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ جو ان کو سرٹیفکیٹ عطا کیا وہ سب سے الگ ہے. اور غزوہ بدر میں ساتھ شریک رہے، احد میں ساتھ شریک رہے، خندق میں رہے. اب یہ دیکھیں تو یہ مستقل ایک فضیلت ہے. بدریوں کے بارے میں نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولیہما. احد والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ. جب یہ احد سے واپس آئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کی پیروی کر رہے تھے، یعنی یہ رضائے الہی کو تلاش کر رہے تھے. اب یہ بدر والوں کی فضیلت، احد والوں کی فضیلت بھی ان کو حاصل. خندق میں شمولیت کی ہے تو خندق والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنا وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا انہوں نے قائم رکھا، اس کو پورا کیا. اب اس میں بھی حضرت ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں. اچھا یہ علامہ صاحب ایک بات انہوں نے ابھی کی کہ یقیناً علم الہیہ میں ہر شے پہلے سے علم ہے سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو علوم عطا کیے، علامہ اقبال نے فرمایا کہ شعور نبوت میں ماضی، حال اور مستقبل برابر ہوتے ہیں. جی یہ اسی طرح ہے، اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بغیر وحی الہی کے نزول کے بے شمار واقعات پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کو بیان کرتے رہے ہیں. وہ کیا تھا کہ صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک سارے واقعات بیان کر دیے قیامت تک کہ جس کو جو یاد رہا یاد رہا، جو نہ جو بھول گیا سو بھول گیا، ہے نا اس طرح. جی بالکل وہی روایت ہے. اور اسی کے پس منظر میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ متعدد بے شمار ایسے واقعات جو سابقہ ہیں، جو آپ کے پاس بظاہر کوئی سورس نہیں ہے بیان کرنے کے،
بغیر سورس کے آپ ان واقعات کو بیان بھی فرماتے ہیں اور صحابہ کو ذہن نشین بھی کرواتے ہیں. انبیاء کرام کے متعدد واقعات اگر ایک ایک کو ڈسکس کریں تو بہت زیادہ وقت چاہیے, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حاصل ہیں جیسے ہمارے سامنے مشاہداتی طور پر چیزیں ہیں. ماضی یہ آقا کریم کے سامنے ہے اور مستقبل کے حوالے سے نبیم و آدم و بین الماء والطین, بالکل کنت نبیم و آدم و بین الروح والجسد, کنت نبیم و آدم و بین لمنجدل بین طینہ, اپنی مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یہ مستقبل کے حوالے سے آپ کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے, ان اللہ قد رفع لی الدنیا. امام نعیم بن حماد نے بیان کیا ہے کتاب الفتن کے اندر, امام بخاری سے پہلے کے ہیں یہ محدث, وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا و الی ما ہوا کائن الی یوم القیامہ کما انظر الی کفی ہذہ. جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بلند فرمائی ہوئی ہے میرے سامنے, اور اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا یہ سارے کا سارا میرے سامنے ایسے, اور میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. تو اب ہم آتے ہیں حضرت ابو مرثد کی طرف. جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب مواخات کے سلسلہ میں فرمایا, حضرت ابو مرثد کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان کا بھائی بنایا, اور ان کے بیٹے حضرت مرثد کو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی اوس بن صامت کا بھائی بنایا تاکہ یہ اکٹھے رہیں. اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ چونکہ حلیف تھے تو پہلا سریہ جو اس وقت سیف البحر کے نام سے ہوا, جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا, ان کے ساتھ ان کو بھیجا اور انہوں نے سفید پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا. اور جب یہ دیکھیے غازی صاحب, یہ 30 بندے تھے, اور جو آگے لشکر جا رہا تھا وہ کمائی کر کے ملک شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا, ان کی تعداد تھی 300, اللہ, اور ان میں ابو جہل بھی شامل تھا. اچھا, تو 300 کے سامنے 30 بندے, تو یہاں برابری پہ ان کے لوگوں نے اندر دخل دے کر ان کو قائل کیا, صلح کی, وہ معاملہ کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 30 بندوں اور 300 کا ایکول آ جانا یہی بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی. اور یہ حضرت سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا. ایک بات میں بطور خاص ایک واقعہ آپ کا عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا وصف بے انتہا عطا فرمایا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا تاج عطا کیا ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. اب یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی فیض کے طور پر عطا فرمائی, ان کے اندر بھی سخاوت کا وصف بے تحاشا. اب حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما ہیں, ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, شاعر تھا, اور اس نے آپ کی شان میں کچھ اشعار بولے. اب شاعروں کی تمنا ہوتی تھی کہ جس کی ہم نے تعریف کے بعد وہ بے تحاشا رقم دیں, صحیح ہے, کوئی ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت ابو مرثد کے پاس اس وقت مالی طور پر کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, تو اب نہ دیتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو تھا وہ روکنا تھا, اور ویسے تھا نہیں, دے نہیں سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا, میرے پاس ہے کچھ نہیں, لیکن میں ایک تجھے طریقہ بتاتا ہوں, تم اس پہ عمل کر لو, تمہیں بہت کچھ ملے گا. انہوں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ تم جاؤ قاضی کے پاس, میرے خلاف مقدمہ کرو. اچھا, اور اسے کہو کہ اس نے میرے 10,000 دینے, وہ مجھے طلب کرے گا, میں اقرار کروں گا کہ میں نے تمہارے 10,000 درہم دینے ہیں. اب دے نہیں پاؤں گا تو لا محالہ وہ مجھے قید کرے گا, جب مجھے قید کرے گا تو پھر میرے رشتہ دار مجھے چھڑائیں گے اور وہ 10,000 دیں گے, وہ میں تمہیں دے دوں. اور پھر اسی طرح ہوا, محبت کے انداز, محبت کے انداز, یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر بیان فرمایا ہے. تو پھر اسی طرح ہوا, اس نے نالش کی وہاں پر, اور اس کے بعد وہ ان کو طلب کیا گیا اور انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے 10,000 دینے ہیں, تو پھر قید کیا گیا, اور اس کے بعد وہ 10,000 اس کو شاعر کو انہوں نے عطا کر ہیلا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں من کان منکم متعصیا فلیتعصا باصحاب محمد, جو تم میں سے چاہے کہ کسی کی پیروی کرے تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. کیوں؟ فإنہم کانوا ابر ھذہ الامۃ قلوبا, اس لیے کہ وہ دلوں کے حوالے سے سب سے زیادہ نیک ہیں پوری امت میں سے, ان کی نیکی کے چشمے ان کے دل سے پھوٹتے ہیں. وَآمَکَھا علماً,
اور علم کے حوالے سے سب سے زیادہ گہرے ہیں. جس طرح حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ ان قریب فتنے ہوں گے، حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا پوچھا کہ کیا فتنے ہوں گے، آپ نے فرمایا ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. یہ علم ہے، یہ علم کی گہرائی ہے. اور تیسرا آپ فرمایا اللہ تکلفاً، تکلف کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ان میں تکلف تھا. اقوامہا ہدین، ہدایت کے حوالے سے سب سے زیادہ وہ مضبوط تھے. واحسنہا حالاً، اور دل کی حالتوں کے حوالے سے زیادہ سب سے زیادہ وہ حسین لوگ تھے. ظاہر باطن ایک تھا. اور فرماتے ہیں قوماً اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ وہ قوم ہے جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا ہے. فعارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانو. اور وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، جہاں جہاں ان کے نقش قدم پڑے ہیں وہاں وہاں تمہارا سر جو ہے وہ جھکے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ اس ہدایت کے اوپر کاربند تھے جو صراط مستقیم کی شاہراہ کے اوپر کا ہے. واہ واہ. شاہ صاحب وہ خوش شکل بھی تھے اور ایک خاتون چاہتی تھی ان سے شادی کرنا، وہ کیا واقعہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے جی اس کی طرف پہلے کچھ اشارہ ہو چکا. یہ جو کہ جایا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے. تو ایک قیدی کو چھڑانے کے سلسلہ میں ہی یہ مکہ مکرمہ گئے تھے. تو ایک خاتون نے ان کو دیکھا اور وہ پہچانتی تھی ان کو. اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ رات میرے ہاں گزاریں. حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حامی نہ بھری اور آپ وہاں سے الگ ہو گئے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اگر آپ مدینہ منورہ میں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں. سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے خود ان کے لیے یہ ممانعت نازل فرمائی کہ یہ اس خاتون کے ساتھ نکاح نہ فرمائے. واہ واہ، اس سے نہیں کرنا. تمہارے لیے اتنی تقوی اور پاک بازی کے لیول کی خاتون ہو جس سے تمہاری شادی. یعنی صحابہ کرام کے لیے بیگمات بھی رب تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ ہونی چاہیے. واہ واہ واہ. جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جو امہات المومنین ہیں ان کی شان، یو آر دی سلیکٹڈ ونز. اسی طرح صحابہ کے لیے بھی کمال ہے جی. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی چنیدہ جماعت جس کا دنیا میں کوئی جواب ہی نہیں. 1,24,000 انبیاء آئے، کسی کے امتیوں کی وہ شان نہیں ہے جو اس امت کی ہے. اور امتی بھی وہ صحابہ تھے نا جی، عام بھی. کنتم خیر امت، یہ جو خیر امت ہے تو کچھ خیال کرنا چاہیے نا اس معاملے. اچھا ایک حدیث پاک میں نے پڑھی شاہ صاحب، یہ قیامت کی نشانیوں میں سوشل میڈیا پہ بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں ایسی ایسی دین کی توجیحات پیش کی جائیں گی جو نہ تم نے پہلے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے علم میں آئیں، نہ دیکھی ہوں گی. ہم اسی دور سے نہیں گزر رہے. یہ جہالت ہے اور انتہائی حد درجہ جہالت ہے. تعویل کا دروازہ وسیع کر لیا گیا. اپنے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکل جائے تو بجائے اس سے کہ رجوع کریں، توبہ کر لیں، تو ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ تعویل کے درپے ہوتے ہیں اور اپنی جہالت پر تعویلیں نئی نئی تلاش کر کے لاتے ہیں. ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کہا کہ جو ہمارے بزرگ تھے نا سابقہ اسلاف صالحین، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے عقائد کو احوال بنایا کرتے تھے. لیکن ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم نے اپنے احوال کو عقیدہ بنانا شروع کر دیا ہے. ہم اپنی حالت کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو عقائد اسلاف سے آگے ہم تک پہنچے ہیں انہی کو آگے اپنی حالت بنا کر پیش کرنا وہی صحیح سمجھتے تھے، وہ صحیح دین. اس لیے کہ ان کو دیکھیں نا بزرگان دین جتنا وہ زمانہ قریب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ براہ راست فیضان نبوت ان لوگوں کو حاصل ہوتا تھا، اولیاء کرام کو. تو اب تو جو ہے یہ ایسے لگتا ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تھی نا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے داخل ہوتا ہے کہ وہ ملائم پتھر ہو، اندھیری رات ہو اور اس پہ چوٹی چل رہی ہو، جس طرح وہ نظر نہیں آتی، پھر وہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، پھر خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اس میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ جی خواص کو چھوڑ دے گا اور عام لوگوں کے جائے گا. وہ واردات تو ہر ایک پہ کرتا ہے. اسے تو غوث اعظم پہ بھی کوشش کی تھی، کامیاب نہیں ہوا. اور اسے کہا سیدنا عبد القادر جیلانی سے غالباً کہ میں نے اتنے لوگ پہلے برباد کیے، ہے نا اس طرح کا بات کہ آپ سے پہلے کتنے میں نے اولیاء برباد کر دیے. جی بالکل ایسے ہی. جی علامہ صاحب آپ کی طرف. جی ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت ابو مرثد کے حوالے سے، تو حضرت مرثد رضی اللہ عنہ جو ان کے لخت جگر ہیں، ان کے کچھ ایسے اوصاف بھی ہمیں ملتے ہیں جو انتہائی ان کے لیے باعث عز و شرف تھے. ان میں سے یہ دیکھیے کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے تو جنگ بدر پوری کی پوری میں صرف اور صرف 2 گھوڑے تھے. 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد کا
اور ایک گھوڑا انہی کا حضرت مرثد رضی اللہ واہ، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تو یہ ان کا شرف ہے کہ 313 صحابہ میں سے صرف 2 ہی تھے، اور بعض نے ان کا گھوڑا جو ہے حضرت زبیر بن عوام کا ذکر کیا ہے حضرت مقداد کی جگہ پر، لیکن حضرت مرثد کے بارے میں سب متفق ہیں کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور السبل اس کا نام تھا۔ اس گھوڑے کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی تھی اس پہ قربان، رب نے انہی گھوڑوں کے وہ چنگاریوں کی قسم کھائی ہوئی ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ ہاں، والموریات قدحن۔ اور پھر اسی سلسلہ میں ہم مزید آگے دیکھتے ہیں تو جب جنگ خندق ہوئی تو جنگ خندق کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم بنی قریظہ کی بستی کی طرف جب روانہ ہوئے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہی شاہ سوار جا رہے تھے، ایک حضرت مولا علی المرتضیٰ تھے اور دوسرے حضرت مرثد۔ ہائے 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 ہائے، کیا منظر یعنی ہوگا، یہ بھی ان کا شرف ہے۔ اور پھر جو ابھی ذکر ہوا حاتب ابن ابی بلتعہ کے حوالے سے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ امام طبرانی روایت بیان فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے دور حکومت میں لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اچھا، اور اس میں بھی یقیناً حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کا، ابو مرثد کا نام شامل تھا کہ جب یہ اس عورت کے پاس گئے اور اس کے بالوں کی چوٹی سے وہ رکا برآمد کیا روضۃ الخاک کی جگہ۔ لا کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں نے لکھا بھی تھا اپنے مضمون میں بھی، سیدنا علی مرزا اس طرف ہم چونکہ لا کی بات آ گئی نا، کہ آپ نے جا کے اس سے سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا تمہارے پاس رکا ہے نکالو، اور رسول اللہ سے بتایا تھا فلاں مقام پہ عورت ہے اس کے پاس رکا ہوگا، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی قیامت تک، تمہارے پاس رکا ہے نکالو، اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا اچھا پھر اگر تم نہیں مانو گی تو تمہیں بے لباس کیا جائے گا۔ دھمکی دی۔ دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کرائم اتنا بڑا ہو جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہو تو پھر یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے، یہ ہے قانون کی پوزیشن۔ انہوں نے کہا پھر وہ ڈر گئی، اس نے کہا اب یہ، پھر اسے نکال کے اپنے بالوں سے دیا۔ اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات آپ تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو ہے نا کہ بختی اونٹوں کی طرح قیامت کے نزدیک جو ہے وہ عورتیں بال بنائیں گی، اسے منع کیا گیا ہے، وہ عورت جو تھی وہ بختی اونٹ والی وہ جو اس نے بنائے ہوئے تھے بال اس میں تھا وہ رکا، اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے منع فرمایا گیا۔ ہاں جی، تو یہ ایک عورت کی عصمت اور اس کی حفاظت کے لیے ویسے بھی مشکوک عمل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو اس طرح تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ذکر ضروری ہے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ظاہری حین حیات میں ہوئی، اور وہ رجی والی جگہ جو تھی جہاں پر لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا حضور مبلغین ہمیں عطا فرمائیں تاکہ وہ لوگ ہمارے ہاں وہاں پر دین کی تبلیغ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 یا بعض روایات میں 10 کا تذکرہ ملتا ہے، وہ عظیم المرتبت مبلغین اسلام، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بھی اس قابل تھے، نہ صرف صاحب علم تھے بلکہ علم کو آگے اچھی طرح کنوے کر سکتے تھے، تو ان کا سالار، ان کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور یہ وہاں پر گئے، پھر آگے وہ سلسلہ ہوا، تو یہ 3 شخصیات ابو مرثد یا مرثد رضی اللہ نہیں، حضرت مرثد ابو بیٹے جو، تو جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے دھوکہ دیا اور کہنے لگے بس ہمیں آپ کی زندگی چاہیے، ہم گرفتار کریں گے اور کچھ نہیں، اپنی گرفتاری دے دیں، پیسے لیں گے، اس کے علاوہ ہمارا مشن نہیں ہے کوئی۔ تو یہ 3 شخصیات جو تھی جن میں حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہاں انکار کیا، یہ کہنے لگے تم لوگوں کے وعدے پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، ہم تو پہلے دن سے درجہ شہادت کی امید رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انتہائی ماہر تیر انداز تھے اور آپ کمانڈو ایکشن کے ماہر تھے، اسی لیے آپ نے وہی کمانڈو والا سلسلہ کے آخری وقت تک سرنڈر نہیں کرنا، یہ ڈٹ گئے اور وہاں پر لڑتے لڑتے انہوں نے بھی جامع شہادت۔ حضرت عاصم کے لیے مکھیاں آئی تھی شاید، جی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے جسم پر آئی تھی، ان کی دعا تھی کہ یا اللہ میرے جسم کو کوئی کافر جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے۔ جیسے وہ شہید ہوئے تو یہ لوگ آئے ان کو پکڑنے، تو وہاں پر شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا جم گھٹا لگ گیا، اور اتنے زیادہ تھے کہ وہ ان سے دور نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے کہا شام کا ٹائم ہوگا، مکھیاں اپنے چھتوں میں چلی جائیں گی تو پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے، اور جیسے ہی شام کا ٹائم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ وہاں پانی عطا کر دیا سیلاب کی صورت میں، اور ان کے جسد مبارک کرام کتاب الشفا سے جی یہ جگر کے درد کا علاج ہے، اگر کسی شخص کے جگر میں درد ہو تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 78 یعنی آخری آیت
21 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ بہت جلد درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سید ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفل قبول نہیں کرتا جب تک تم فرض ادا نہ کرو۔ جی وقار۔ تھے مرصد بن نبی مرصد مہاجر بھی فدائی بھی، نبی کی چشم رحمت سے ملی ان کو بھلائی بھی، جمال سید عالم بسا تھا ان کی آنکھوں میں، جمال سید عالم بسا تھا ان کی آنکھوں میں، انہیں حاصل ہوئی عزت بھی شان دل ربائی بھی، انہیں حاصل ہوئی عزت بھی شان دل ربائی بھی، نہ ان کے عفت پہ دھبا جرم کا آیا، نہ ان کے دامن عفت پہ دھبا جرم کا آیا، ملی آقا کی صحبت سے ضیائے پارسائی بھی، بہادر تھے جری تھے ہدایت کا ستارہ تھے، انہیں حاصل ہوئی ساجد خدا کی آشنائی بھی، نبی کی چشم رحمت سے ملی ان کو بھلائی، علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم